الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جو عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سیرت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. عزیز سامعین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، جس میں ہم تمام قرآن کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن کو اور مختلف انداز میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عزیز سامعین، قرآن کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے محکمات اس میں نازل کیے ہیں، کئی سارے متشابہات ہیں، کئی سارے کرنے کے کام ہیں، وہ کام جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے وہ بھی اس میں موجود ہیں. گویا کہ قرآن میں جو ہے کئی ساری چیزیں موجود ہیں. اسی قرآن کا ایک اور اہم حصہ جو ہے وہ ہے قصے، کہانیاں یا پھر اسٹوریز آف دی پیپل آف دی پاسٹ. اس قرآن میں بیان کیا گیا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یعنی کہ واقعات قرآن کا ایک اہم حصہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے لوگوں کا دھیان اس کی طرف متوجہ کیا. اور کس وجہ سے کیا؟ اللہ تعالیٰ وہ مقصد بھی بیان کرتے ہیں سورہ نازعات کی آیت نمبر 26 میں، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. فرمایا کہ دراصل اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصے کہانیوں کو سننا، ان کا مطالعہ کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سبق حاصل کر سکیں. نبیوں کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا جتنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعوت و عزیمت اور اسلام کے جو روشن ستارے گزرے ہیں ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی سیرت سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکیں. آج سے انشاءاللہ اگلے 4 دنوں تک ہم ائمہ اربعہ یعنی کہ 4 فقہ کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں یا پھر 4 جو فقہ کے جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے ان 4 ائمہ اربعہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی سیرت میں ہمارے لیے کیا اسباق موجود ہے. سب سے پہلے آج جس کی سیرت کا مطالعہ ہم کریں گے وہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان بن ثابت تھا. عراق کے دارالحکومت کوفہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. تقریباً 80 ہجری یعنی 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کا خاندان بغداد میں واقع تھا. آپ کے دادا جنگ میں گرفتار ہو کر کوفہ کو آتے ہیں اور وہیں پر اسلام قبول کرتے ہیں. آپ کا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا. آپ کے دادا کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے اور ان کے تعلقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس حد تک ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کی خدمت میں وہ ہدیے بھی بھیجا کیا کرتے تھے. آپ کے والد کوفہ میں تجارت کیا کرتے تھے. گویا کہ روٹیوں کی ایک دکان یعنی کہ ایک بیکری ان کی وہاں پر موجود تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرات، حدیث، نحو یعنی کہ سنٹیکس، ادب، شعر، کلام وغیرہ تمام علوم کا مطالعہ کیا تھا جو اس کے زمانے میں کئی کامن ہوا کرتا تھا. یعنی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کامن طور پر جو ہے ان علوم کو حاصل کیا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے علم کلام یعنی کہ تھیولوجی میں انہوں نے ایکسپرٹیز حاصل کیا. تھیولوجی سے مراد ہے نیچر آف گاڈ اور ریلیجیس بلیفز یعنی کہ مذہبی اعتقاد کا مطالعہ کرنا دراصل تھیولوجی کہلاتا ہے. ایک مدت تک آپ یہی اسٹڈی کرتے رہے اور اس حد تک جو ہے آپ نے اس میں انٹرسٹ لیا کہ اس معاملے میں وہ ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ تھیولوجی کے میدان میں آپ اس حد تک آگے پہنچ گئے کہ آپ کے شاگرد خود ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امام صاحب نے کہا، پہلے میں علم کلام میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ میری طرف اشارے کیے جاتے تھے. ایک اور روایت میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص تھا جسے علم کلام سے مراد تھیولوجی ہے، علم کلام کی بحثوں میں مہارت حاصل کی. ایک زمانہ ایسا گزرا کہ میں انہی بحثوں میں، انہی مناظروں میں مشغول رہا کرتا تھا. ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے جو فلسفے تھے، فلسفیز تھے، لاجکس تھے، منطقے تھے، اختلاف مذاہب تھے، ریلیجیس ڈفرینسز تھے، ان کا خاصی مطالعہ انہوں نے کر لیا تھا اور کافی واقفیت ان کو اس سے حاصل ہو گئی تھی. کیونکہ یہی تھیولوجی میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بغیر تھیولوجی کی پڑھائی چونکہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے آگے کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاجیکل ایکسپلینیشنز کے ذریعے سے عقل کا استعمال کا اور جو کمال انہوں نے دکھایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یا ایک بہت بڑا ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہی سے ابتدائی زمانے ہی سے ان کی ذہنی تربیت اس معاملے میں ہو چکی تھی. کافی دنوں تک جب امام صاحب اس علم میں مشغول رہتے ہیں یعنی تھیولوجی میں مشغول رہتے ہیں تو پھر کلامی جھگڑوں اور مکالمے یعنی کنٹروورشل ٹاپکس کے متعلق ڈسکشن کرتے کرتے ان کا دل بیزار ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اسلامی فقہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. عراق میں اس زمانے میں اصحاب الرائے کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا، وہ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ مدرسہ فکر تھا جس کا آغاز حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. آپ کے استاد حماد تھے جن کی صحبت میں آپ پورے 18 سال گزارتے ہیں.
آپ کو کوفہ میں جو بھی علم حاصل ہوتا تھا، جو بھی علم ملتا تھا، آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس علم کو سیکھا کرتے تھے اور اپنے اساتذہ سے اس چیز کو بڑی اچھے سے جو ہے سن کر اسے سمجھ لیا کرتے تھے. لیکن اس بات پر انہوں نے اکتفا نہ کیا، بلکہ علم حاصل کرنے کی اتنی تڑپ ان کے اندر موجود تھی کہ بار بار حج کے موقع پر آپ حجاز جاتے تھے اور وہاں سے فقہ اور حدیث کے دوسرے جو اکابر ہیں، جو بڑے بڑے عالم ہیں احادیث اور فقہ کے، ان سے بھی وہ استفادہ حاصل کیا کرتے تھے. قریباً 120 ہجری کی بات ہے، یعنی کہ جب آپ 40 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں تب آپ کے استاد حماد کا انتقال ہو جاتا ہے. اور کوفہ کا وہ مدرسہ جہاں سے وہ اپنے استاد سے علم حاصل کیا کرتے تھے، وہاں کے تمام لوگ بالاتفاق آپ ہی کو اپنا جانشین بنا لیتے ہیں. یہاں سے آپ نے تقریباً 30 سال تک درس و تداریس کا کام کیا، جو کہ آج حنفی مسلک کی بنیاد ہے. یہ 30 سالوں میں جو وقت انہوں نے مدرسے میں گزارا، کہا جاتا ہے کہ اس کے دوران آپ نے 60,000 یا کچھ روایت میں آیا 83,000 قانونی مسائل کے جوابات دیے، جنہیں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کر دیا گیا ہے. پھر اسی دوران آپ نے 700 سے 800 قریباً شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا، جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر درس و تداریس کا کام کرتے ہیں اور عوام کی عقیدتوں کا مرکز بن جاتے ہیں. انہی کے شاگردوں میں سے اراؤنڈ 50 ایسے لوگ نکلتے ہیں جو بعد میں عباسیہ سلطنت کے قاضی بھی بن جاتے ہیں. آپ کی بتائی ہوئی باتیں، آپ کا بتایا ہوا اسلامی قانون دنیا کے بہت بڑے حصے کا قانون بن جاتا ہے. سلطنت عباسی، سلطنت سلجوکی، سلطنت عثمانی، مغل سلطنت، گویا کہ چین سے لے کر ترک تک کے تمام کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آپ کے بتائے ہوئے قانون کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تھی آپ کی محنت، آپ کی لگن، آپ کی کوشش، آپ کی علم سے محبت اور آپ کی علم کے لیے جستجو، جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لگا دیا. وہی علم جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. علم سے بے انتہا محبت آپ کو تھی کہ جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے انہیں بلند درجہ عطا فرمایا. آگے بڑھ کر اگر ہم آپ کے معاش کے سلسلے میں بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا آبائی پیشہ اختیار کر لیا تھا، یعنی کہ آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے. کوفہ ہی میں وہ خز جو ہے ایک قسم کا کپڑا ہے، اس کی تجارت وہ کیا کرتے تھے. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ علم کے حصول میں کھو کر وہ اپنی معاشی ذمہ داری کو بھول گئے ہوں، بلکہ سبحان اللہ ساتھ ہی ساتھ اپنی تجارت کے پیشے میں بھی غیر معمولی ترقی اختیار کی. ان کی اپنی ایک فیکٹری بنی جس میں وہ خود خز کے کپڑے کو تیار کیا کرتے تھے، اور ان کا بزنس صرف کوفہ ہی میں نہیں بلکہ تجارتی میدان میں کئی ساری دور دراز علاقوں تک ان کا بزنس پھیل جاتا ہے. پھر جب آپ کی دیانتداری یعنی کہ تجارت میں جو آپ کی آنیسٹی تھی اس کا چرچا جب ہونے لگتا ہے تو آپ کی کھوٹی عملاً طور پر ایک بینک بن جاتی ہے جس میں لوگ کروڑوں روپے امانت لے کر آ کر رکھتے ہیں. عزیز سامعین کرام، آپ کی دیانتداری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ کی وفات کے بعد 5 کروڑ درہم کی امانتیں آپ کی کوٹھی میں جمع تھی. اتنا زیادہ لگن اور اتنا زیادہ اگر کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ شخص امانت دار ہو اور اتنا دیانتدار ہو. مالی اور تجارتی معاملات کے متعلق جب آپ کا ایکسپرٹیز اور زیادہ بڑھنے لگا اور آپ کو اس متعلق جو ہے علم ہونے لگا اور زیادہ علم ہونے لگا تو اس وقت جو ہے اسلامی فقہ میں بھی اس نے اہم کردار ادا کیا. علمی میدان میں اگر ہم بات کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو رہا ہے وہ علم کے میدان میں رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی تاریخ میں لازوال عظمت عطا کی گئی ہے. جب خلافت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ خلافت، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو 4 خلیفہ تھے، جب ان 4 خلیفہ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ شورا کا سدباب ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر اسلام کا قانونی نظام جو ہے ایک اس میں خلا پیدا ہو جاتی ہے. نئے فقہی مسائل کا حل عام طور پر یوں ہوا کرتا ہے کہ شورا میں بیٹھ کر اسے ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے. لیکن جب شورا کے بعد تقریباً 1 صدی گزر جاتی ہے، 1 سینچری گزر جاتی ہے تو مسلمان ریاست کو اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے. ایک طرف مسلمان ریاست سندھ سے لے کر اسپین تک ہر جگہ پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے مختلف لوگ، مختلف قومیں اسلام کے ساتھ جڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے. ہر قوم کے اپنے مسائل تھے، اپنے تجارتی مسائل، اپنے زراعتی مسائل، اپنے شادی بیاہ کے مسائل، اپنے صنعت و حرفت کے مسائل، اپنے فوجداری کے مسائل. گویا کہ ہر چیز کے بارے میں ہر کسی کا اپنا ایک طرز عمل ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے ایشوز پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. اب چونکہ مسلمانوں کا ایک مستقل یا کانسٹنٹ نظریہ ہونا چاہیے تھا، اسی لیے یہ ناممکن تھا کہ ہر جگہ پر مسلمان خود بیٹھ کر اپنی اپنی قوم کے قانون کے تحت مسائل کا حل تلاش کریں. دوسری طرف حالات ایسے تھے کہ ملوکیت کے دور میں مسلم آئینی ادارے باقی ہی نہیں تھے کہ جہاں پر مسلمانوں کے تمام فقیہ یعنی کہ تمام فقہ کا علم رکھنے والے اور مدبر لوگ بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کر سکیں اور اس کے متعلق وہ کچھ سوچ سکیں اور اس کا کوئی مستند حل پیش کر سکیں. ایسے حالات میں ہر قاضی، ہر حاکم انفرادی اجتہاد پر یعنی کہ لاجیکل ریزننگ کے بیسس پر اپنا فیصلہ سنانے لگا، جس کی بنا پر بے شمار
اور متضاد فیصلوں کا ایک چنگل سا پیدا ہونے لگ گیا. ایسے حالات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راستہ نکالا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک نان گورنمنٹل یعنی کہ غیر حکومی طور پر ایک غیر سرکاری مجلس وضائع قانون یعنی کہ ایک پرائیویٹ لیجسلیچر انہوں نے قائم کیا. ایسے حالات میں ایسی بہترین تجویز صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے اپنے کردار پر اپنے قابلیت پر مکمل اعتماد ہو, مکمل بھروسہ ہو, وہی شخص اس طریقے کے کام کر سکتا ہے. اس مجلس کے شورا آپ کے خود جو شاگرد ہوا کرتے تھے وہ اس مجلس شورا کے ممبرز تھے اور ان کا ہر شخص بڑے سے بڑے اساتذہ سے قرآن, حدیث, فقہ اور دوسرے تمام مددگار علوم جو ہے اس نے وہاں سے حاصل کیے تھے. خود امام جو ہے وہ اس کے اپنی جو یہ تھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ 36 آدمیوں پر مشتمل تھی, یعنی کہ اس میں 36 لوگ تھے جس میں سے 28 قاضی ہونے کے لائق تھے, 6 فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے تھے اور 2 اس درجے کے تھے کہ آدمی کے جو ہے وہ قاضی اور مفتی کو تیار کر سکیں. وہ انفرادی طور پر خود فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ہر شاگرد کے سامنے ایک ایک مسئلے کو پیش کیا جاتا تھا, مختلف پہلوؤں کی وہ رائے لیتے تھے اور کئی مرتبہ مہینے گزر جاتے تھے ایک مسئلے کا حل تلاش کرتے کرتے. جب آپ کا کوئی شاگرد گفتگو کرنے لگتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ اس کی تقریر سنا کرتے تھے. فائنلی جب ایک رائے قائم ہو جاتی تو ہر کوئی جو ہے اس کو ثبت کر دیا کرتا تھا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں 3 دن تک مسلسل طور پر ایک ہی مسئلے پر بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ تیسرے دن شام میں جب زور سے اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فائنلی اس بحث کا فیصلہ نکل چکا ہے. اس طرح سے ایک بہت بڑا کنفیوژن کلیئر ہو جاتا ہے اور اسلامی شریعت کا فرسٹ اسکول آف تھاٹ قائم کیا جاتا ہے. المکی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا تھا. ان سے پہلے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. ایسے سخت حالات میں جب پورا اسلام کا فقہ خطرے میں تھا اور اسے صحیح گائیڈنس کی ضرورت تھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ یعنی کہ اپنے معاملات آپس کے رائے مشورے سے چلاؤ اسی رائے پر رد عمل کرتے ہوئے انہوں نے فقہ میں بہترین کنٹریبیوشن دیا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے, آپ کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو ایسے کئی سارے کوالٹیز تھے جو آپ کے اندر موجود تھے. آئیے ان کی زندگی کچھ واقعات پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک بہت ہی پرہیزگار اور ایک دیانتدار شخص تھے. ایک مرتبہ آپ اپنے شریک مال کو یعنی کہ اپنے جو بزنس پارٹنر ہوتا ہے اس کو مال بیچنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں. اس مال کا جو کچھ حصہ تھا وہ عیبدار تھا, یعنی کہ اس میں کچھ نقص موجود تھے. امام نے اس شریک جو شخص تھا اس سے کہا کہ جب تم جا کر اس مال کو فروخت کرو گے یا بیچو گے تو اس شخص کو بات ضرور بتانا کہ اس مال میں سے کچھ جو ہے اس میں عیب موجود ہے. لیکن ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کا جو پارٹنر تھا وہ کسی وجہ سے یہ بات بھول جاتا ہے اور سارے کا سارا مال جو عیب تھا اس کے ساتھ اسے بیچ دیتا ہے اور اس کے قریباً 35,000 درہم انہیں اس کے ملتے ہیں. عزیز سامعین کرام, اس پر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پرہیزگاری دیکھیے کہ وہ سارے کا سارا مال جو 35,000 درہم انہیں ملے تھے وہ سارے کا سارا خیرات کر دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیانتداری کا بہترین پیکر تھے. سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ نا تجربہ کار لوگ یعنی کہ کچھ ان ایکسپیرینس لوگ آپ کی دکان پر آیا کرتے تھے اور اپنے مال کو جب بیچتے اور کم پیسوں میں بیچا کرتے تھے, کم قیمت میں بیچا کرتے تھے تو امام خود ان سے کہتے کہ تمہارا مال تو زیادہ قیمتی کا ہے اور اس کو زیادہ مال دیا جانا چاہیے, اور اس کی جو صحیح قیمت تھی وہ انہیں ادا کیا کرتے تھے. مشہور امام حدیث عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ پرہیزگار شخص کبھی نہیں دیکھا. اس شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی ساری دولت پیش کی گئی اور اس نے اسے ٹھکرا دیا اور کوڑوں سے اس کو پیٹا گیا اور وہ ثابت قدم رہا اور وہ مناسب جن کے پیچھے لوگ دوڑتے پھرتے ہیں اسے اس نے کبھی بھی قبول نہ کیا. یہ تھی امانت داری کی وہ بہترین مثال جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. پرہیزگاری آپ کے اندر کوٹ کر اس قدر بھری تھی کہ کبھی آپ نے علم پر گھمنڈ نہ کیا, کبھی غرور نہ کیا. ایک موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ ابن ہیرا جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا امام صاحب کو بلا بھیجتا ہے. رخصت کرتے وقت ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ شیخ آپ کا ہمارے یہاں جلدی آنا اور تشریف لانا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, آپ بار بار ہمارے پاس تشریف لایا کریے, ہم آپ سے استفادہ حاصل کریں گے اور آپ کو ہم سے بھی فائدہ پہنچے گا. جب یہ آفر وہ ان کے سامنے رکھتا ہے کہ ہم سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے نیازی سے جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آ کر کیا کروں, اگر مجھے تقرب یعنی کہ عزت, احترام اور پوزیشن تم عطا کرو گے تو فتنوں سے دو چار کر دو گے, اور تقرب ادا کرنے کے بعد اگر مجھے نکال دو گے تو خواہ مخواہ رنج اور غم میں مبتلا کر دو گے. یہ سن کر ابن ہیرا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا پھینکا ہوا جو دام تھا وہ خالی ہاتھ نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. قربان جائیے اس جواب پر, نہ دنیا کی فکر نہ دنیا کی چاہ. اسی حدیث مبارکہ کے مانند بہترین آئینہ آپ نے پیش کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الدنیا
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے فوراً اس کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے۔ مظلومیت پر صرف روتے ہی نہیں تھے بلکہ حق کی آواز بنا کسی خوف کے، بنا کسی خطر کے وہ اسے بلند کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صوبائی دارالحکومت میں گورنر آ کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا، یعنی کہ جو خطبہ ہے وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ گورنر ہی آ کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ منبر پر چڑھ جاتا تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دھمکیاں دینا، ترغیب و تحریض حکومت، یعنی کہ حکومت کی بے جا تعریف کرنا، گویا کہ خطابت میں اس قدر گم ہو جاتے کہ نماز جمعہ کا وقت بھی نکل جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی شخص انہیں اگر ٹوک دیتا تو یہ بڑی عظمت کا کام تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی اصحاب عظمت میں سے ایک تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ گورنر حسب دستور ممبر پر چڑھ جاتا ہے اور حکومت کے مراسد یعنی کہ حکومت کی بے جا تعریف کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس قدر اس میں منہمک ہو جاتا ہے کہ عصر کا وقت بھی گزر جاتا ہے، ہر کوئی خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور باآواز بلند کہتا ہے نماز جمعہ کا وقت نکل گیا ہے اور عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ گورنر فوراً حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ بہادر شخص اور کوئی نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو میرے سامنے حاضر کر دیا جائے، اور جب سامنے حاضر کیا جاتا ہے تو پھر وہ ان کو پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ یہ حرکت تم نے کس لیے کی تھی؟ جواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کسی کا انتظار نہیں کرتی، کہتے ہیں نماز کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم پر قرآن کی پیروی اور اطاعت کا حق زیادہ عائد ہوتا ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے۔ گورنر پوچھتا ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ نماز کے سوا تمہارا اس کا کوئی بھی مقصد موجود نہیں تھا؟ فرماتے ہیں ہاں، نماز کے سوا میرے دل میں اور کوئی محرک نہ تھا۔ یہ سن کر وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی بہادری کی اور اسلام کی سربلندی کی ایک اور بہترین مثال ہمیں کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ رائے رکھتے تھے کہ خلافت اگر قائم ہو جائے تو اہل رائے لوگوں کے مشورے پر قائم ہونی چاہیے اور اجتماعیت سے قائم ہونی چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ بزور اقتدار اگر کوئی ایسے ہی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو فورس کرتے ہوئے ان پہ بیعت کرواتا ہے تو اس طرح سے خلافت نہیں قائم ہو سکتی۔ یہ رائے انہوں نے لوگوں کے سامنے اس وقت رکھی جب ایسا بولنے والے کو اس کی سر کو گردن سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ تھا المنصور۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو فوراً جبراً طور پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی داؤد کو بلا بھیجتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں مجھے عطا کی ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟ اس پر ایک شخص جواب دیتا ہے کہ اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بھی آپ کے سپرد نہ کرتا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کا جواب آتا ہے۔ وہ جواب آنے کے بعد وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پلٹتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ آپ کا اس متعلق کیا کہنا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت کو آپ دیکھیے، وہ پکار کر کہتے ہیں کہ اپنے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غصے سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ کے منشا کے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آ جائے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں کے 2 آدمی کا اجتماع بھی نہیں ہوا تھا، حالانکہ خلافت مسلمانوں کا اجتماع ہے اور مشورے ہی سے خلافت قائم کی جاتی ہے۔ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک فیصلہ کرنے سے رک جاتے ہیں جب تک کہ اہل یمن ان پر بیعت نہیں لیتے۔ سبحان اللہ! قربان جائیے اس ہمت بھرے جواب پر۔ ہر انسان جب اپنی جان پر بن آتی ہے تو کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین مثال قائم کی، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتی ہے۔ یہ بات سن کر المنصور انہیں واپس بھیجتا ہے اور پیچھے ایک شخص کو بھیجتا ہے کچھ درہموں کے ساتھ اور کہتا ہے کہ جا کر دیکھو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے قبول کر لیتے ہیں تو ان کا سر اتار لینا۔ پھر وہ شخص جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ یہ چند درہم جو ہے اس شخص نے بھیجے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اس مال کو میں ہرگز ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ منصور اس جواب کو سن کر جب سنتا ہے یہ جواب تو کہتا ہے کہ اس بے نیازی کی وجہ سے آج جو ہے ان کا خون بچ گیا۔ یہ تھا وہ ایمان کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھا، جہاں وہ غلط دیکھتے تو فوراً اس کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے۔ ایک اور قصہ آپ کی زندگی کا اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، یعنی کہ فقہ کا بہت زیادہ علم ان کو موجود تھا۔ لوگ دن رات آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور فتوے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی ماں ان کے پاس آتی ہیں اور ان سے سوال پوچھتی ہیں
کچھ قسم کا سوال تھا جو ان سے پوچھا جاتا ہے. جواب جب انہیں دیتے ہیں تو ماں کہتی ہیں کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا, تم جاؤ میں کسی اور سے جا کر اس سوال کا جواب پوچھتی ہوں, اور جا کر ایک اور دائی سے. دائی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں, انہیں فقہ کے متعلق زیادہ علم نہیں ہوتا. وہ ایک دائی کے پاس جاتی ہیں تو دائی کہتے ہیں کہ میں کچھ ریسرچ کرنے کے بعد ہی آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا. وہ جو شخص تھا, وہ جو دائی تھا, وہ خود کس کے پاس آتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کی ماں اس طرح سے میرے پاس آئی تھی, انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا. اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار آپ دیکھیے, وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جواب جا کر میری ماں کو بتا دینا, لیکن ان سے ہرگز بھی نہ کہنا کہ یہ جواب میں نے انہیں دیا تھا. سبحان اللہ, نرمی اور بہترین کلام کی بہترین مثال ہمیں آپ ہی کی سیرت سے ملتی ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہترین مثال اور ساتھ ساتھ میٹھے کلام کی بہترین مثال ہمیں آپ کی زندگی سے ملتی ہے کہ سامنے والے کے ساتھ جتنا بھی برا سلوک ہوا سامنے والا آپ کے ساتھ کرے, ان ریسپانس آپ سامنے والے کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک اختیار کریں گے. کس گھر میں یہ نہیں ہوتا کہ گھر والوں سے زیادہ کسی اور کی بات کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن صبر اور ٹھنڈے مزاج سے کام لینا, اس کی بہترین مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں پیش کی تھی. پھر آگے چل کر ان کی ایک اور کوالٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک فیاض شخص تھے, خیرات کرنے والے, بڑا دل رکھنے والے, دریا دلی سے پیش آنے والے تھے. خصوصی طور پر اہل علم پر اور اپنے طلباء پر اپنے مال کو بڑی ہی دریا دلی کے ساتھ وہ خرچ کیا کرتے تھے. ان کے جو تجارتی منافع آتے, یعنی کہ جو پروفٹ ان کا آتا تھا, اس کا ایک خاص حصہ مقرر کیا جاتا, جسے ہر سال تک علماء اور طلباء کو باقاعدہ طور پر مثال ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی منافع یا پروفٹ کا ایک خاص حصہ الگ رکھا کرتے تھے, جس سے سال بھر تک علماء اور طلباء کو باقاعدہ طور پر مالی اعانتیں دیتے رہتے, اور آخر جو کچھ بھی بچ جاتا تھا وہ بھی تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اس مال کو انہی لوگوں کے درمیان دیتے, اور پھر جب دیا کرتے تو ان سے کہتے کہ آپ لوگ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے شکر گزار نہ ہو. میں نے آپ کو اپنے مال سے کچھ نہیں دیا, بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ ہی کے لوگوں نے, اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے آپ کو دیا ہے. سبحان اللہ, فیاضی کی ایسی بہترین مثال کہ دنیا حیران و پریشان رہ جائے. جہاں دنیا چھوٹے چھوٹے احسانوں کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے اور احسان جتاتے جتاتے نہیں تکتی, ایک ایسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیاضی کی وہاں پر ایسی بہترین مثال قائم کی. آپ کے شاگردوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو آپ ہی کے پیسوں پر پلے بڑھتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تو گھر کا سارا خرچہ انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا, کیونکہ ان کے والدین غریب تھے اور وہ اپنے لڑکے کی تعلیم چھڑا کر اسے کسی اور معاشی کام میں لگا دینا چاہتے تھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی خاطر اپنا سارا مال اس شخص پر قربان کر دیا. ایک اور بہت ہی دلچسپ قصہ جو ہمیں ملتا ہے آپ کی زندگی کا, کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ کئی سارے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے, لیکن کبھی بھی واپس پلٹ کر ان سے یہ قرض کے بارے میں پوچھا نہیں کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کہیں چل کر جا رہے ہوتے ہیں. جب وہ چل کر جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ایک شخص دور سے انہیں نظر آتا ہے. جب وہ دور سے وہ شخص انہیں دیکھتا ہے تو اپنا چہرہ پھراتا ہے اور دوسری طرف مڑ جاتا ہے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو دیکھتے ہیں تو اسے پکار کر کہتے ہیں کہ میاں تم نے راستہ کیوں بدل دیا, چلے آؤ یہاں پر. یہ آواز سننا تھا کہ وہ شخص رک جاتا ہے. امام صاحب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے, تم اس طرح سے کیوں رک گئے تھے, تم اس طرح سے کیوں مجھے دیکھ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے تھے. تو وہ شخص شرمانے لگ جاتا ہے. جب وہ شرمانے لگ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے شرمانے کی کیا وجہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کو 10,000 کے قریب رقم دینی ہے, ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہے اور حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں اور ایسے سخت مرحلے سے میں گزر رہا ہوں کہ میں آپ کو جو ہے پیسے نہیں دے پا سکتا ہوں, اسی لیے میں شرمندہ ہوں. یہ سننا تھا کہ وہ جواب جو آپ دیتے ہیں وہ بالکل سننے کے لائق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اتنی سی بات تھی کہ تم راستہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی. جاؤ, میں نے ساری رقم تمہیں بخش دی. مجھے دیکھ کر تمہیں جو ندامت حاصل ہوئی ہے اس سے میں معذرت چاہتا ہوں. قربان جائیے سیرت و کردار پر. اسلام سے, دین سے, علم سے اتنا لگاؤ اور فیاضی کا ایسا بہترین نمونہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں پیش کیا. پھر ہم آگے چل کر دین پر استقامت کی بہترین مثال آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلامی حکومت کے حالات سے ہم آلریڈی باخبر ہیں, جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس وقت اسلامی حکومت کے حالات ایسے تھے کہ لوگ جبرن طور پر خلیفہ بنا کرتے تھے. ایک بار کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ابن ہیرا, ایک بار وہ اپنی حکومت میں شریک ہونے کے لیے ان کو دعوت دیتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو گورنر کی مہر سپرد کی جائے گی, اس طرح سے جو بھی فرمان جاری ہوگا, جو بھی خزانے سے مال برآمد ہوگا, ہر چیز آپ ہی کی نگرانی میں آپ کی مہر لگانے سے ہی ہوگی. گویا کہ اتنی بڑی پوزیشن انہیں عطا کی جاتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ملازمت تو بڑی بات, اگر یہ شخص مجھے چاہے کہ صرف واسط شہر کے دروازے گننے کا اگر مجھے فیصلہ دے تب بھی میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. میں اس کی پیشکش کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اگر وہ کسی کے گردن زدنی کا مجھے حکم دے دے تو میں اس پر کیسے
مہر لگا دوں. خدا کی قسم میں اس آلائش میں اپنے آپ کو کبھی آلودہ نہیں کروں گا. یہ سننا تھا کہ ابن ہیرا بھڑک جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے اور فوراً کہتا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اگلے 15 روز تک ابن ہیرا اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام صاحب اس کی بات کو مان لے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو پھر 15 دن کے بعد وہ ایک اور پیشکش کو ان کے سامنے لے کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اتراز کی نگرانی کا جو ہے میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں. اتراز وہ کارخانہ تھا جہاں پر شاہی ملبوسات, شامیانے, خیمے اور فرش فروش تیار کیے جاتے تھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر منع کر دیتے ہیں. پھر ان کے سامنے عدالت کے قاضی بننے کا منصب پیش کیا جاتا ہے تو پھر منع کر دیتے ہیں. اور یہ فیصلہ ان کا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, دینی یا دنیاوی, اس کی آفر کو وہ ہرگز قبول نہ کریں گے. ابن ہیرا اس بات پر چراغ ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس نے ابھی بھی میری پیشکش قبول نہ کی تو میں اس کے سر پر کوڑے ماروں گا. اور اس نے قسم اٹھا لی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے سر کے اوپر کوڑے برساؤں گا. جب یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک دنیا میں ابن ہیرا کی مار آخرت میں آہنی گرزوں کی مار سے زیادہ آسان ہے. خدا کی قسم میں کوئی خدمت قبول نہ کروں گا, خواہ ابن ہیرا مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے. امام صاحب کی جب بات اس کے سامنے رکھ جاتی ہے اور وہ قسم پر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فوراً امام صاحب کو میرے سامنے پیش کر دیا جائے. امام صاحب آرام سے سکون سکینت کے ساتھ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا یہ اقتدار عارضی ہے اور ناپائیدار ہے. یہ کہنا تھا کہ ابن ہیرا پکار اٹھتا ہے, جلواز جلواز, اس شخص کے سر پر کوڑے برسائے جائیں, تابڑ تڑ کوڑے برسائے جائیں اور بالکل نہ روکا جائے. وہ وقت ایسا تھا کہ تاریخی منظر تھا جو دل دہلا دینے والا تھا. امام رحمۃ اللہ علیہ کا سر کھلا تھا اور کوڑے برس رہے تھے ان کے اوپر. امام رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے ساتھ اپنی جگہ خاموش کھڑے رہے. قریباً 20 سے 30 کوڑے کھانے کے بعد آپ کی آواز نکلتی ہے, اور آواز کس لیے نکلتی ہے آپ دیکھیے. وہ ارشاد کرتے ہیں کہ تم جو چاہو کر گزرو, میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس سے شہادت میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. میرے ایمان کا ادنا تقاضا یہ ہے کہ میں باطل کے آگے سر کو نہ جھکاؤں, اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کوڑے میرے سر پر برسا دینے سے خود چھوٹ جاؤ گے تو تم سے بڑا نادان اور کوئی نہیں ہوگا. تمہیں اللہ کے دربار میں میرے سر پر لگائے جانے والے ایک ایک کوڑے کا جواب دینا ہوگا اور وہاں کوئی بات تمہاری سننے والا نہ ہوگا. سبحان اللہ, قربان جائیے جذبہ ایمانی پر, اس استقامت پر. درد اور تکلیف میں ایک دائی کا جو کردار انہوں نے اختیار کیا, دین کی دعوت جو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی, سبحان اللہ. یہ کہنا تھا کہ ابن ہیرا جو چلا چلا کر پکار رہا تھا, مارو 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 جو کہہ رہا تھا, ان الفاظ سے گویا کہ اس کا دل پگھل جاتا ہے, اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہتا ہے بس کر دو, اب بس کر دو. پولیس امام رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانے واپس لے جاتی ہے. رات گزر جاتی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ مظلوم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سوجا ہوا تھا, سر پر گومڑ اور بدیاں یعنی کہ گوبلز اور سوج پیدا ہو گئے تھے. قربان جائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کردار پر یہ دکھ, یہ تکلیف سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن استقامت کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور اسی وجہ سے آج اسلام میرے اور آپ تک پہنچتا ہے. اسی بہترین کردار کے ساتھ 150 ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. عزیز سامعین کرام, یہ تھی سیرت اس شخصیت کی جنہوں نے نصف صدی اول میں تمام اہم فقہی مسائل جو خلافت راشدہ کے بعد پیش آئے تھے, ان تمام حالات کو, ان تمام کا حل انہوں نے پیش کیا. آپ کی زندگی فیاضی کی, قناعت پسندی کی, صبر و تحمل کی, اللہ پر بھروسے کی, علم کے لیے جستجو کی, گویا کہ ہر میدان میں ایک آئینی حیثیت رکھتی ہے, اور ہم تمام کے لیے وہ ایک آئیڈیل ہے. قاضی ابن شبرومہ کہتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی مگر وہ دنیا سے دور بھاگتے تھے, اور ہم سے وہ بھاگتی اور ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. حسان بن زیاد کہتے ہیں کہ خدا کی قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی امیر کا عطیہ قبول نہ کیا تھا. ہارون رشید نے ایک مرتبہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صفات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا باخدا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سخت پرہیز کرنے والے تھے, اہل دنیا سے مجتنب اور اکثر خاموش رہنے والے آدمی تھے, ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے اور فضول باتیں کبھی نہ کیا کرتے تھے. اگر کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا, ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم ہوتا تو فوراً جواب دیا کرتے تھے, امیر المومنین میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے نفس اور دین کو برائیوں سے بچاتے تھے اور لوگوں کے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے. وہ کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے صرف چند نقوش جمیل ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, جو ہر مرد, ہر عورت, ہر چھوٹے بڑے
تمام لوگوں کے لیے سبق آموز ہیں اور سبق حاصل کرنے کے لائق ہیں۔ اس سیرت کو سن کر اب ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کا عملی نمونہ اپنی زندگی میں پہنانے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی اس شعر کی مانند تھی، اس شعر کی پیکر تھی جو کہ علامہ اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جتنی علم کے میدان میں جو آپ نے خدمت انجام دی ہے ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کا موقع دے اور آپ کی سیرت کی طرح اپنی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔